نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد خسر الذين یقیناً نقصان اٹھا گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، جو مانتے ہی نہیں کہ اللہ سے ملنا ہے جا کے. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی. اور قیامت سے پہلے موت بھی تو اچانک آ جاتی ہے نا. جب اچانک حقیقت سامنے آ جائے گی، قالو کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس ہم پر، یعنی اپنے ہاتھ ملیں گے، ہائے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا فیہا، اوپر اس کے جو کوتاہی کی ہم نے اس میں. فرطنا کا لفظ فیرے توئے سے ہے، دوسروں کو آگے کر دینا، خود پیچھے رہ جانا. فرط فلان الی الماء کا محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ فلان شخص پانی کے گھاٹ یا چشمے کی طرف سب سے پہلے چلا گیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، کہ میں حوض پر، حوض کوثر پر تم سب سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا. یعنی رضائے الہی کے حصول میں ہم نے دوسروں کو آگے بڑھنے دیا، خود پیچھے رہ گئے. عام طور پر روز بھی ایسے کرتے ہیں نا، نماز کا وقت ہم کہتے ہیں اچھا تم سب پہلے وضو کر لو، بعد میں میں کر لوں گا، کرتے ہیں نا. تو فرطنا کمی کی، کوتاہی کی. کسی بھی کام میں جو کوتاہی ہوتی ہے، پورا چانس اویل نہ کرنا، پورے موقع کو استعمال نہ کرنا. مثلا اگر کوئی طالب علم ایک مہینے میں ہر روز 5 منٹ کلاس میں لیٹ آتا ہے، تو ایک مہینے میں اس نے کتنا خسارہ کمایا؟ 150 منٹس. 60 منٹس کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 2 hours and 30 minutes، یعنی 2.5 گھنٹے. تو 2.5 گھنٹے کا نقصان جو ہے وہ معمولی نقصان ہے. کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں. اچھا اسی طرح ہر روز کا معاملہ ہم دیکھیں، روز تھوڑی تھوڑی کوتاہی، تھوڑی تھوڑی کوتاہی. اچھا کوئی بات نہیں، ایک ایک جھوٹ روز، ایک ایک چغلی روز، ایک ایک غلط کام روز، کہاں تک اکٹھا ہو جائے گا؟ ایک دن کا ایک حصہ بہت تھوڑا لگتا ہے، لیکن ملا کے جب اکٹھا کیا جائے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. اس وقت انسان حسرت سے کہے گا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہے افسوس ہم پر کہ قیامت کی تیاری میں ہم نے کتنی تاخیر کی، کتنی کمی کی، کتنی کوتاہی کی. اصل میں جب دنیا میں اس وقت ہم کوتاہی کر رہے ہیں نا، مثلا نماز پڑھنی ہے، لیٹ کر کے پڑھیں گے، تاخیر سے پڑھیں گے، تو ہمیں یہ لگتا ہے چلو پڑھ تو لی نا، کیا ہوا، اب تم کہتے ہو لیٹ پڑھی. لیکن قیامت کے دن جب ہمارے ہی ساتھ والے اول وقت میں پڑھ کے زیادہ گریڈز لے رہے ہوں گے، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کوتاہی کی. تو نیکی کے کسی بھی کام میں پیچھے رہ جانا جو ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. کون سے بوجھ؟ گناہوں کے بوجھ. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا نا، روز ایک ایک گناہ آپ یوں سمجھے جیسے ایک پتھر ڈال دیں ایک گناہ کے عوض، تو سال میں 365 پتھر ہو جائیں گے. پیٹھ پہ اٹھا کے آپ کو جانا ہو تو کتنا مشکل ہو جائے گا. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اپنی ہی پیٹھوں پر، کیونکہ کوئی اور تو اٹھائے گا نہیں. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. الا ساء ما یزرون، دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا کے جا رہے ہیں. یعنی تھوڑی دیر تصور کریں، گناہ کیا چیز ہے، گناہ کو ذرا پرسونیفائی کریں یا گناہ کو کسی مادی شکل میں دیکھیں. مثلا جھوٹ کو ایک انتہائی ڈراؤنی شکل میں اپنے ذہن میں امیجن کریں. اچھا اسی طرح چوری کو بھی، اسی طرح سارے غلط کاموں کو. اب یہ ایک بھیانک قسم کا ڈھیر آپ اپنے اوپر اٹھا کے جا رہے ہوں تو شرمندہ کرنے کے لیے کہا جائے دیکھو کیا گندگی اٹھا کے جا رہے ہیں، دیکھو کتنا برا بوجھ اٹھا کے جا رہے. اٹھانا بھی تھا تو کوئی اچھی چیز اٹھاتے. یعنی اگر کوئی شخص کوڑے کا ڈھیر اپنی کمر پہ اٹھا کے جا رہا ہو تو دیکھنے والے دیکھ کے کیا کہیں گے، یہ کیا اٹھا کے جا رہا ہے، سوچیں ذرا. لیکن چونکہ وہ کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے اس لیے ہر ایک کو ایک کراہت آتی ہے. تو ہمارے گناہ جو ہیں
یہ کوڑے کا ڈھیر سے بھی بدتر چیز ہے. جھوٹ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بو آتی کہ فرشتہ کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اس سے. تو یہ گندگی کے ڈھیر. الا ساء ما یزرون، دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ اٹھا کے بھی کیا جا رہے ہیں. تو قیامت کے دن جب لوگ اپنے گندے اعمال کے بوجھ اٹھا کے جا رہے ہوں گے تو اس وقت دوسرے دیکھنے والے یہی کہیں گے، اور وہ خود بھی ریئلائز کرے گا، کاش میں کوئی اچھا کام کر لیتا تو یہ سب گندگی کا ڈھیر اپنے اوپر اٹھا کے نہ جانا پڑتا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ گھر آخرت کا، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اچھا ہے، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے، تم عقل سے کام نہیں لیتے. اس آیت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت معمولی ہے. آخرت کی زندگی پائیدار زندگی ہے، اصل زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ زندگی بس ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل کر اور تفریح کر کے اپنے اصل مقام کی طرف واپس چلا جائے. اس دنیا میں لوگ آتے ہیں، اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور پھر جب واپس جائیں گے تو سب کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ کس نے کیا کیا اور کس کا کام کیسا تھا. مختلف لوگوں کے مختلف درجات اور انعامات ہوں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں سرے سے کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں، یا دنیا میں ہمیں سنجیدہ رہنا ہی نہیں اور محض کھیل تماشے کے لیے یہاں ہم بھیجے گئے ہیں. اور ایک مومن کے لیے تو یہ زندگی بہت کام کی ہے. وہ یہیں پر رہ کر اپنی آخرت بناتا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس حقیقت کو فراموش نہیں کرتا جو حقیقت ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں ایک انگلی ڈبو کر نکال لے، پھر دیکھے کہ سمندر کے پانی میں سے کتنا پانی اس کی انگلی کو لگا ہے. چونکہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہمارا گھر ہے، مقام ہے، منزل ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہم سب کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اس کھیل کود کے بیچ میں. کیونکہ انسان جب دوسروں کو غیر سنجیدہ دیکھتا ہے تو ان سے تاثر قبول کر کے خود بھی غیر سنجیدہ ہونے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا اور سب لوگ صرف انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی کا مقصد یہی ہے. لیکن بندہ مومن کی سوچ اس سے مختلف ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کا اصل گھر کہیں اور ہے، یہاں اسے تیاری کرنا ہے، لہٰذا وہ اس تھوڑے سے وقت میں بھی اپنے مقصد اور منزل اور اینڈ پر نظر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کام کرتا چلا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، دنیا کے مقابلے میں آخرت کا گھر وہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جو تقوی اختیار کرتے ہیں. گویا آخرت میں اگر کسی چیز کی قیمت ہے تو وہ انسان کی تقوی کی. جو لوگ دنیا کو خدا کی دنیا سمجھ کر زندگی گزارے انہی کی زندگی پھر تقوی کی زندگی ہو سکتی ہے. یعنی خدا کی دنیا کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں بنا اور ہم خود سے نہیں یہاں آئے، اس نے ہمیں بھیجا ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق ہمیں یہاں رہنا ہے. اور جو لوگ اس دنیا کو ایک کھلنڈرے کا کھیل سمجھیں، اس کا کوئی مقصد نہ سمجھیں، پھر وہ لوگ محض تفریحات کے پیچھے اور نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اختتام پر علم ہو جائے گا کہ وہ سب کھیل تماشا اب ختم ہو چکا ہے، اب تو حساب کا وقت ہے. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. افلا تعقلون، عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے. کیا سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور یہاں رہتے ہوئے وہ سب کام کرنا ضروری ہیں جن کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے تو بسا اوقات اسے دنیا میں کچھ نقصان بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں.
اور اس کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے. جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، جس نے دنیا کو چاہا اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت کو چاہا اس نے دنیا کا نقصان کیا. پس فنا ہونے والی کو باقی رہنے والی پر ترجیح نہ دو. یعنی ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ باقی رہنے والی کو. جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، الکیس من دان نفسہ ورضی بالکفاف وعمل لما بعد الموت. الکیس سمجھدار، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے، محتاط انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، تھوڑے رزق پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور موت کے بعد کے لیے کام کرتا ہے، مرنے کے بعد کے لیے کام کرتا ہے. دیکھیں دنیا میں کئی طرح کے انسان ہیں نا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا فلسفہ یہ ہے کہ مجھے بس آج کے دن کی فکر ہے، مجھے جو کچھ کرنا ہے آج کے لیے کرنا ہے. وہ آج کی عیش و عشرت چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بابر بعیش کوشت کہ عالم دوبارہ نیست. بابر خوب عیش کر لو کہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی. وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج میں کل کے بارے میں سوچتے ہیں. یعنی یہ تو دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہے نا. دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو زیادہ سمجھدار انسان کون ہوتا ہے؟ جو آج کا کما کے آج ختم نہیں کر دیتا بلکہ کل کے لیے پس انداز کرتا ہے، کل کے لیے بچاتا ہے، بچت کرتا ہے. لیکن عقل مند صرف وہ نہیں جو دنیا کے کل کے لیے بچت کرتا ہے. عقل مند وہ ہے جو بڑے کل کے لیے بچت کرتا ہے. وہ صرف آج کے لیے کام نہیں کر رہا، وہ کل کے لیے کام کر رہا ہے. اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچئے کہ میں اس کا فائدہ کہاں چاہتی ہوں. کیا محض دنیا میں یا پھر آخرت میں؟ اور خاص طور پر جو اہم کام ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے کام تو ظاہر ہے کہ مثلا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو آپ کو وقتی طور پہ دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن ایک مومن کا کھانا پینا اور سونا بھی محض دنیا کے لیے نہیں ہوتا. وہ کھاتا اور سوتا اس لیے ہے کہ وہ اس سے بھی طاقت حاصل کر کے اپنی کل کے لیے بہترین کام کر سکے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے قیلولے کی حکمت کیا بتائی کہ مومن قیلولہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ رات کو جاگ سکے. لیکن کچھ لوگ دن کو بھی سوتے ہیں اور رات کو بھی خوب سوتے ہیں، بلکہ صبح اٹھنے کے ٹائم پر بھی سوتے ہیں جب ساری مخلوق جاگ چکی ہوتی. تو ہمیں اپنے اپنے اعمال کا حساب کرنا ہے کہ میں کوئی بھی کام آج کے لیے کر رہی ہوں یا کل کے لیے. پھر اپنے آپ کو خود نمبر دیجئے کہ میں عقل مند ہوں یا نہیں. اسی لیے عقل مند ہوں یا نہیں کی بات کیوں کی؟ یہ میری طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ سے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے؟ عقل مند کون؟ وہ جو آج کے لیے کام کرے یا وہ جو ہمیشہ کے کل کے لیے کام کرے؟ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے. اب دیکھیے کہ نعلم سے بھی بات بن جاتی، لیکن قد کیوں آیا؟ نعلم کا مطلب ہے ہم جانتے ہیں. قد لگانے کی ضرورت کیا؟ کبھی نہیں سوچا آپ نے کیا یہ لفظ ہے؟ کیونکہ مجھے تو بہت شروع میں مشکل پڑتی تھی کہ میں بڑے لفظوں کو چھوڑ کے چھوٹوں کو سوچتی رہتی تھی. اگر یہ نہ لگتا تب بھی تو بات ہو رہی تھی، ہے نا؟ تو قد کیوں لگا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اصل میں نعلموں سے بھی کام تو چلتا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن قد نعلموں سے معنی میں گہرائی آتی ہے، معنی بدلتا ہے، معنی کے اندر تاثیر بدلتی ہے. ترجمہ اس کا یوں ہوگا، یہ بات برابر خدا کے علم میں رہی ہے. یعنی صرف آج ہی نہیں جانتے، بہت عرصے سے جانتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹ ہے. اب دیکھیں کہ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے پتا ہے، اور ایک آپ کہتے ہیں مجھے پتا ہے. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ مجھے بہت عرصے سے پتا ہے، میں اچھی طرح جانتی. اب آپ دیکھیے کہ بولنے میں تو آپ ٹون بدل کر بات کو سمجھا دیتے ہیں، لیکن لکھنے میں کیسے آئے؟ لکھنے میں اثرات لفظوں سے نہیں آیا کرتے. تو عربی زبان کی بلاغت یہی ہے کہ اس کے اندر ایسے ایکسپریشن موجود ہیں کہ جو بات کی گہرائی تک لے جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی قد کا ترجمہ کرتے ہوئے پریشان نہ ہوا کرے اور فالتو نہ اس کو سمجھا کرے. قد نعلم، ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں. کیا؟ انہو، بے شک بات یہ ہے، لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، البتہ آپ کو غمگین کرتی ہے وہ بات جو یہ لوگ کہتے ہیں. کون سی بات؟ جو آپ کو جھٹلانے کی تھی، آپ کو ساحر اور مجنون کہنے کی تھی.
آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے مشرکین مکہ صادق اور امین کہتے. نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ کے کسی بڑے سے بڑے دشمن نے بھی آپ کے دنیاوی معاملات میں آپ کو جھوٹا کبھی نہیں کہا، لیکن جو ہی آپ دین کی بات کرتے تو فوراً آپ کو جھٹلا دیتے. اب ایک شخص جسے آپ بچپن سے جانتے ہوں کہ یہ سچا ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جب وہ آپ کو اللہ اور آخرت کے بارے میں بتائے تو آپ اس کو جھوٹا کہنے لگ جائیں تو آپ خود سوچیں کہ پھر ایسے شخص کا حال کیا ہوگا. ایک جھوٹے شخص کو اگر جھوٹا کہا جائے تو اس کو غم نہیں ہوتا، لیکن ایک سچے شخص کو اگر جھوٹا کہا جائے تو یہ چیز اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی، جیسے بالکل ایک سفید چادر کے اوپر ایک داغ بہت نمایاں ہوتا ہے. بالکل ایسی جھوٹی الزام تراشی بہت دکھ دیتی. مثلاً اگر آپ قصوروار ہوں اور کوئی آپ کا قصور آپ کو یاد دلائے تو چونکہ آپ اندر شرمندہ ہوتے ہیں اس لیے آپ اس کو اتنا نہیں محسوس کرتے، اس وقت بھی کرتے ہیں، لیکن اس وقت یہ احساس زیادہ بڑھ جاتا ہے جب آپ کی غلطی بھی نہ ہو، آپ کا قصور بھی نہ ہو اور پھر آپ کو بلیم کیا جا رہا. تو دل کی یہ کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب معلوم تھی. ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کیوں فکر کر رہے ہیں، ہمیں سب پتا ہے جو کچھ باتیں یہ بنا رہے ہیں، اور آپ تسلی رکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. اگر آپ کو جھوٹا کہتے ہیں تو آپ کو نہیں جھٹلا رہے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن ظالم لوگ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تعلیم اتاری ہے، جو احکامات دیے ہیں، وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. یجحدون کا لفظ جو ہے جیم ہے دال سے ہے. جہدہ کا معنی ہے دل میں جس چیز کا اثبات ہو اس کی نفی کرنا، یعنی دل آپ کا گواہی دیتا ہے لیکن زبان سے آپ اس کو نہیں مانتے. یعنی جس چیز کی نفی ہو اس کا اثبات کرنا، جس کا اثبات ہو اس کی نفی کرنا، یعنی الٹ ہونا. فرمایا کہ یہ تمہاری تکذیب نہیں ہو رہی بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. ایک دفعہ ابو جہل نے آپ سے مصافحہ کیا، بہت بدترین دشمنوں میں سے تھا آپ کے. کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہو، یعنی ویسے تم ان کے دشمن ہو اور پھر جا کے ان سے ہاتھ بھی ملاتے ہو. اس نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں وہ خدا کا سچا رسول ہے. مانتا وہ بھی تھا لیکن تکبر ماننے نہیں دے رہا تھا. ایک اور دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ وَلَكِن نُكَذِّبُ مَا جِئْتَ بِهِ، کہنے لگا ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو تم لائے ہو اس کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی خدا کی طرف سے جو کلام تم لائے ہو یہ نہیں مان سکتے. ایک مرتبہ تنہائی میں بھی کسی سے کہا، یعنی یہ لوگ آپس میں پھر بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے. آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں بار بار آیا ہے کہ قرآن کی تعلیم آنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ایک اضطراب آمیز شک پڑ گیا، بے چین کرنے والا شک پڑ گیا کہ ہم اس کتاب کو مانیں یا نہ مانیں. ہر شخص ایک کنفیوژن میں تھا. پھر کچھ لوگ تو اپنی فطرت کی آواز سن کے فوراً مان جاتے اور جو نہیں مانتے وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے تمہارا کیا خیال ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے، اس کی کچھ حقیقت ہے. چھپ چھپ کے آپ کے منہ سے قرآن سنتے، راتوں کے اندھیرے میں آپ کے پاس جا کر سنا کرتے تھے. اچھا، اور پھر آپس میں کہتے نہیں کہتا تو سچ ہے، ایسا کلام تو کہیں نہیں سنا. تو تنہائی میں بھی ایک دفعہ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم وہ سچے ہیں لیکن ہم مناف کے بیٹوں کے کب تابے دار تھے جو اب تابے دار بنے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ان کے خاندان میں ایک باہم رقابت تھی، جیسے چچا کے بیٹوں میں عام طور پر ہوتی ہے نا کہ آپس میں ایک بلا وجہ کا مقابلہ بعض اوقات رہتا ہے. اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی مزید تفصیل ملے گی کہ مناف کے بیٹوں کی بات ہم کیوں نہیں مانتے. اچھا چلیے، وہ تو ایسا کرتے ہی تھے، لیکن ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، تھوڑا سا خود سے ریلیٹ کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ آج بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا، آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، آپ کی مدح و ثنا کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی بات پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ کی تعلیم کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟
ابو جہل بھی کہتا ہے آپ سچے ہیں لیکن جو آپ بتاتے ہیں یہ نہیں مان سکتے. ہم بھی کیا کر رہے ہیں, ہم آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں, لیکن یہ جو آپ ہم کو تعلیم دیتے ہیں نا کہ سنت کے مطابق یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو, یہ سب بڑا مشکل آج کے دور میں, یہ نہیں کر سکتے. ابو جہل کی ریزنز خاندانی تھی, سرداری کا مسئلہ تھا, انا کا مسئلہ تھا, کچھ اور مسئلہ تھا. ہماری ریزنز کچھ اور ہیں, ہمیں دنیا کا خوف ہے, ہم ماڈرن ہونے کی فکر میں ہیں, اور وٹ ایور ریزنز. ہم سب کو سوچنا چاہیے اس پر. اور بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صریح حدیث کو پیچھے کر کے اوروں کی باتوں کو آگے لے آتے ہیں, کیونکہ ہم بھی اپنی پرائرٹیز کے مطابق دین پہ چلنا چاہتے ہیں. بسا اوقات ہم انا کا شکار ہوتے ہیں, اس لیے ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے پاتے. آج کے دور میں خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو تو مانیں گے, حدیث کو نہیں مانیں گے. تو پھر وہ صرف لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھتے, محمد الرسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اب ذرا دوبارہ اس آیت کو سنیے. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو یہ دراصل آپ کا انکار نہیں, یہ تو اللہ کا انکار ہے, اللہ کے احکامات کا انکار ہے. کیونکہ سنت کہاں سے آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی مرضی کی باتیں بتائی ہیں؟ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ خواہش نفس سے بات نہیں کرتے, یہ سب کچھ بذریعہ وحی آپ پر بھیجا جاتا ہے. پھر تسلی دی جا رہی ہے, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. البتہ تحقیق آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے, یعنی ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی. فَصَبَرُوا, تو انہوں نے صبر کیا, عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا, اس پر جو وہ جھٹلائے گئے. وَأُوذُوا, اور وہ اذیت دیے گئے, تکلیف دیے گئے. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی, کیونکہ اللہ نے بھیجا تھا ان کو. تو پھر اللہ ہی دفاع کرنے والا ہے, اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, آپ کے لیے بھی اللہ کی مدد آئے گی. اور یہ ہوا کہ آپ کے جھٹلانے والے آپ ہی کے مددگار بن گئے. سورۃ المؤمن میں آتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا, بے شک البتہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے. سورۃ المجادلہ میں آتا ہے كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے. اللہ کے کلمات نہیں بدلے جاتے. کلمات سے کیا مراد ہے؟ کلمات سے مراد یہاں اللہ کے وہ قوانین ہیں جو حق کو باطل کے مارکے میں پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ ایمان لانے والوں کو وہ آزماتا ضرور ہے. کیا قانون ہے؟ کہ جو اس کا نام لے گا, جو اس کے راستے پہ چلے گا, اس کے لیے آزمائش ضرور آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسے آزمائے بغیر جنت دے دی جائے. سورۃ العنکبوت کی دوسری آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے, وہم لا یفتنون, اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تو اللہ کو ضرور جاننا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سچ کہا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور البتہ وہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو. یعنی ایک شخص کے سامنے اسلام کا راستہ, دین کا راستہ کھلتا ہے اور وہ بڑے ذوق و شوق سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آؤ اس پر عمل کر کے دکھاؤ. اب جو ہی وہ عمل کے لیے قدم اٹھاتا ہے ساری دنیا کی مخالفت مول لیتا ہے, ہر شخص اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ایسا وقت انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے. اب یہاں ایک فیصلہ ہونا ہوتا ہے, یا تو یہ شخص لوگوں کے ڈر سے دین سے پھر جائے گا, واپس پلٹ جائے گا,
یا پھر یہ دین پر ہر مشکل کے باوجود ثابت قدم رہے گا، کیونکہ اللہ کو جھوٹے لوگوں کو بھی الگ کرنا ہے اور سچوں کو بھی الگ کرنا ہے. دیکھیں نا، مثلاً آپ یہ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں، ایک بلند مقام پہ بہت خوبصورت باغ ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایسا اور ایسا باغ ہے اس پہاڑ کے پیچھے، کون کون چلے گا اس میں، کون کون وہاں جانا چاہتا ہے؟ سب لوگ چاہیں گے کہ ہمیں بھی لے چلیں سیر پہ، ٹرپ پہ، ہم سب جانا چاہتے ہیں. پھر ان سے کہا جاتا ہے اگر تم جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں یہ اور یہ قیمت ادا کرنی ہے. تو اس میں کچھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں. ہمیں باغ دیکھنے کا شوق ہے، جو چاہے قیمت ادا کرنی پڑے. ہمیں پیدل لے جانا چاہیں تو ہم پیدل چلیں گے، سانس پھولے، پسینہ آئے، بھوک لگے، پیاس لگے، گرمی لگے، دھوپ لگے، ہم چڑھیں گے. پیسہ چاہیے دیں گے، کچھ کام چھوڑنے پڑیں گے تو چھوڑیں گے، لیکن ہمیں اس باغ تک پہنچنا ہے. اور کچھ لوگ کہیں نہیں، ہم کوئی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے، بس ہمیں آپ آنکھیں بند کر کے کھل جا سمسم کہہ کے ایک طلسماتی معجزاتی الفاظ کے ذریعے وہاں پٹھا دیں اٹھا کے. یہ اللہ کا طریقہ نہیں کہ ابھی تو جو اپنی چاہے مرضی کرے، موت آ کے دبوچے جب آنکھیں کھولے تو آگے جنت ہو. یہ نہیں ہو سکتا. جنت انتہائی قیمتی جگہ ہے، اس کی قیمت ادا کرنا ہے آپ کو. ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا کہ جب اس نے آ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، کچھ لوگ تو مان گئے اور کچھ لوگوں نے جھٹلا دیا اور شدید قسم کی مخالفت کی. پیغمبر نے مخالفت کے باوجود کام نہیں چھوڑا، چلتے چلے گئے، تکلیفیں اور دکھ اٹھاتے چلے گئے. ان کے ساتھ ملنے والوں پہ بھی تکلیفیں آئیں، وہ بھی ثابت قدم رہے، صبر کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مخالفین بھی ہمدرد ہو گئے اور یوں قافلہ بڑھ گیا اور بالآخر کامیابی نصیب ہوئی. اب ساری تمہید کی روشنی میں آیت کو دوبارہ پڑھیے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور البتہ تحقیق آ چکی آپ کے پاس رسولوں کی خبریں. اس سے پہلے رسولوں کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ مشکلات کے بعد کیا مدد آئی. حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان میں سے کون ایسا ہے کہ جس پر آزمائش نہ آئی ہو؟ اور کون ایسا ہے جس کے لیے اللہ کی مدد پھر نہ آئی ہو؟ قرآن بھرا ہوا ہے ان واقعات سے، لیکن ہم جلد باز لوگ نتیجہ جلدی چاہتے ہیں کہ بغیر آزمائش کے، بغیر کسی تکلیف کے ہم اللہ کا نام لیں اور لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ خود اس قافلے میں شریک ہو گیا. یعنی اگر بڑے بڑے مخالف خود ختم بھی ہوئے تو ان کی اولادوں نے اسلام قبول کیا. طائف والوں نے جو آپ کو پتھر مارے اور آپ نے صبر کیا، تو انہی کی اولاد میں سے پھر تھا محمد بن قاسم، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں مسلمان بیٹھے ہیں. تو اس لیے جو شخص بھی اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اسے اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا اور تکلیفیں اٹھا کر لوگوں کی باتیں سہ کے ثابت قدمی دکھانی ہوگی، ورنہ جنت کسی کو مفت میں نہیں ملا کرتی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں کو بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان والے ہیں، بس آزمایا نہ جائے گا؟ اور پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر ان کی بے رخی بھاری ہے، یعنی آپ کے وہ سارے چاہنے والے دین کی دعوت دینے کے بعد آپ کے مخالف ہو گئے یا ان کی اکثریت مخالف ہو گئی، تو ان سب کی نظروں کا پھر جانا آپ کو بہت تکلیف دیتا تھا. آپ خود سوچیں نا کہ آپ ایک ایسے راستے پہ چلے ہیں جس پر آپ کو یہ یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کا نام لوں گا تو اللہ میرا ہو جائے گا اور ساری دنیا میری ہو جائے گی، لیکن ابتدا میں آپ دیکھتے ہیں آپ اللہ کے راستے پہ چلے اور ساری دنیا بے وفا ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.